ایک نوجوان جو بڑا خوبصورت تھا، شادی بھی کر لی اور شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ اب چونکہ وہ زیادہ بعض اوقات آدمی بیوی کو چاہتا ہے، وہ زیادہ چاہنے لگا، زیادہ اس کو اپنی بیوی سے محبت ہو گئی۔ مگر وہ عورت بھی عجیب تھی، اس کو اپنے شوہر کی ماں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اب تھی وہ ساس بوڑھی، اتنی بوڑھی تھی کہ جو بھی اس کو دیکھتا اس پر ترس کھاتا، یعنی باہر کا بھی ترس کھاتا لیکن بہو کو اس پر ترس نہیں آتا تھا۔ اور ایسی عمر میں نا عموماً ماں اپنے بیٹے اور اپنی بہو کی خدمت کی بڑی اس کو حاجت ہوتی ہے کہ بیٹا بھی میری خدمت کرے گا تو میری بہو بھی میری خدمت کرے گی، ایک امید ہوتی ہے۔ اب وہ جو بیٹا تھا وہ بھی عجیب و غریب طبیعت کا مالک نکلا، ماں کی نہ خدمت کرتا نہ اس کی وہ دل جوئی کرتا۔ وہ ماں تھی کہ کبھی بیٹے کو شکایت نہیں کرتی تھی، بہو جو الٹا سیدھا بولتی برداشت کرتی، صبر کرتی، بیٹے کو نہ بولتی کہ ایسا کہیں گھر برباد نہ ہو جائے۔ اب چند سال گزرنے کے بعد بہو کی نفرت بڑھتی گئی اور اس کا بڑھاپا بھی بڑھتا گیا، لیکن بیٹا میں ایک کوالٹی تھی کہ وہ ماں کو نفرت نہیں کرتا۔ ایک دن دیکھا کہ بیوی افسردہ بیٹھی ہے، پوچھا کیا بات ہے جو اس کی طرح خوش نہیں ہو؟ جواب دیا تمہاری بوڑھی ماں جو ہے نا، اس کے ہوتے ہوئے کیا کوئی اس گھر میں ایسی مذاق کرے گا، کیا خوش رہے گا؟ اب بہت ہو گیا، ہمارا اب ایک ساتھ رہنا مشکل ہے، اب یا تو اس گھر میں میں رہوں گی یا تمہاری ماں رہے گی۔ اب یہ بھی بے بس ہو گیا، اندھیرے میں ماں کو کندھے پر اٹھا کر ایک جنگل میں لے جا کر اس نے پھینک دی۔ اب جنگل بیابان، جہاں خونخوار جانور، اندھیرا تھا جنگل میں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ اجنبی بن کر ماں کے پاس آیا تو وہ زاروں قطار رو رہی، آواز بدل کر پوچھنے لگا اے بوڑھیا کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی میرا بیٹا ابھی بھی مجھے یہاں پھینک کر چلا گیا ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں اس کو کوئی شیر چیر پھاڑ کر نہ کھا جائے۔ اس نے کہا تم اپنے اس بیٹے کے لیے رو رہی ہو جس نے تم سے یہ سلوک کیا، بدسلوکی کیا، تمہیں اٹھا کے جنگل میں جانوروں کے سپرد کر دیا، تم اس کے لیے بددعا کیوں نہیں کرتی؟ اب جملہ سنو اور پہچانیے ماں کسے کہتے ہیں۔ کہنے لگی میری محبت اس کے لیے بددعا کرنے سے انکار کرتی ہے۔